سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم إلى آخر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام کیا گیا ہے، وبناتکم واخواتکم، تمہاری بیٹیوں سے بھی تمہیں نکاح کرنا حرام ہے، تمہاری بہنوں سے بھی تمہیں نکاح کرنا حرام ہے، وعماتکم وخالاتکم، تمہاری پھوپھیوں سے بھی تمہیں نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح آپ لوگوں کی خالاؤں سے بھی تمہیں نکاح کرنا حرام ہے، وبنات الاخ وبنات الاخت، اور اپنے بھائی کی بیٹیوں بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، واخواتکم من الرضاعہ، رضائی بہنیں ہوں تمہاری ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ زیر پرورش بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں، آپ کی بیوی کے ہاں پہلے شوہر سے آئے ہوں، تمہاری وہ بیویاں جن پہ آپ داخل ہو چکے ہوں، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر اپنی بیوی پہ ان کے ساتھ تمہاری تنہائی یکجائی نہیں ہوئی تو پھر کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہوں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی شرعاً جائز نہیں کہ آپ لوگ دو بہنوں کو زیر نکاح رکھیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں نکاح کے حدود ذکر کر رہے ہیں کہ کس کس سے شرعاً نکاح کرنا درست ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسلام نے نکاح کے حدود مقرر کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ نجران کے آس پاس علاقے میں کچھ مجوسی ہیں، ان میں بہنوں سے بھی بعض لوگ نکاح کر چکے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم صادر فرمایا
ان کو زبردستی علیحدہ کر دیا جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، بالخصوص رشتہ داری کے متعلق تو قیامت میں خصوصاً باز پرس کی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ رشتہ داری قیامت میں ایک انسانی شکل میں آئے گی اور کہنے لگے گی، یا اللہ جنہوں نے مجھے دنیا میں کاٹا تھا ان کو اپنے آپ سے کاٹ دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے، ہاں جنہوں نے آپ کو کاٹا ہے ان کو میں اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہوں۔ تو رشتہ داری کا خیال رکھنا یہ اسلام کا ایک خاص حصہ ہے۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بالخصوص وہ رشتہ دار عورتیں ہیں تو عورتیں ہیں، اگر مرد ہیں تو ان کی جگہ عورتوں کو تصور کر لو جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے متعلق خصوصاً باز پرس کی جائے گی۔ وہ آپ کے خصوصی رشتہ دار ہیں، ان کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کے ساتھ غم خوشی میں شریک ہونا یہ اسلام کا حکم ہے۔ عیدین کے موقع پہ، فوتگی کے موقع پہ ان کے پاس جانا، ان کی غمخواری کرنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا یہ اسلام کا خاص الخاص سبق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضور کے رشتہ داروں میں ایک عورت تھی، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور کی مبارک ذات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، حضور کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضور تشریف لاتے تھے ہمارے ہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا پسینہ میں جمع کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ پسینہ پھر بعد میں خوشبو کے طور پہ استعمال کرتی تھی، اور ایسی بہترین خوشبو سے آتی تھی کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ عطر اور خوشبو کہاں سے ملتی ہے۔ ایک روایت میں فرماتی ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، میں نے حضور کو کھانا کھلایا تو آرام فرمانے لگے۔ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میں اس کے سر میں جوئے ڈھونڈنے کے بہانے انگلیاں پھیرنے لگی۔ حضور کے مبارک بالوں میں جوئے کے در، لیکن یہ اپنی سعادت سمجھتی تھی کہ سر نبوت میں میری انگلیاں لگ جائیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اچانک نیند سے اٹھے اور فوراً مسکرانے لگے۔ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اچانک نیند سے اٹھے اور مسکرانے لگے؟ تو ارشاد فرمایا، ام حرام میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے لوگ میرے دین کی محنت کے لیے جہاد کی نیت سے ایک سمندری جہاز میں کشتی میں زیر سفر ہے، اور یہ مبارک دور آئے گا میرے
دین کی محنت کے لیے میری امت کے لوگ کشتیوں میں سفر کریں. یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی اس مبارک سفر میں آپ کے دین کی محنت کے لیے شریک ہو جاؤں. حضور نے دعا کی. ام حرام آپ ان میں سے ہو گئی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پھر سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اچانک اٹھے مسکرائے. میں نے پھر وجہ دریافت کی. پھر فرمایا ایک دوسری جماعت دکھائی گئی، وہ بھی عرصے دراز بعد میں نہیں ہوں گا. میرے دین کی محنت کے لیے سمندر میں وہ جماعت زیر سفر رہے گی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں اس جماعت میں سے شریک ہو جاؤں. ارشاد فرمایا ام حرام آپ تو پہلی جماعت میں شریک ہو چکی ہے. اور پھر فرمایا ام حرام آپ اس جماعت پہلی جماعت میں شریک رہے گی اور آپ سمندری اسفار میں میری امت کے مرد عورتیں ہوں گی دین کی محنت کے لیے. آپ بھی اس سمندری سفر میں ساتھ رہے گی. اور ام حرام یاد رکھنا اس سفر میں آپ کو آخری خاتمہ بالخیر بھی نصیب ہوگا. اسی سفر میں آپ کی موت بھی آئی. وہ ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے، وہ تو شہادت کی موت کے لیے خوش ہونے والے لوگ تھے. یہ تو ہم ہیں. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے اگلے مہینے عمرے تو جانا ہے لیکن مطاف میں آپ کی موت آئے گی، پھر ہم عمرے نہیں جائیں. پنجابی حاجی کا واقعہ مشہور ہے، حج پہ گیا تھا، گروپ لیڈر ہوا کرتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں تعلیم روزانہ کرتے تھے. وہ گروپ لیڈر نے روزہ اطہر کے فضائل رسیدین فضائل حج سے وہ تعلیم میں بتایا اور کہا کہ روزہ اطہر کے قریب جو دعا بھی مانگو گے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ میرے شہر میں جس کو موت آئی میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. وہ حاجی صاحب جو تھا سفید ریش وہ صبح کو نکلا اور بس ادھر ہی بیٹھا رہا، مسلسل دعائیں مانگ رہا. شفاعت مل جائے، مدینے کی موت مل جائے. روزہ اطہر کے ساتھ دعائیں مانگی. اتفاق کی بات تکہارا شامیشہ کو اس کی سخت بخار کی شکایت ہو گئی. اب گروپ لیڈر جب بعد میں آیا پوچھا بابا نظر وہ تو جی لیٹا ہوا اس کو تو سخت بخار ہے. وہ گروپ لیڈر گیا بابا کیا حال ہے؟ تکلیف ہے، سخت بخار ہے. اس نے کہا کہیں کوئی دعا تو نہیں مانگی آج؟ ہاں دعا تو مانگی ہے. کون سی دعا؟ یا اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما. بس بابا پھر واپس جانا مشکل ہے کیونکہ روزہ اطہر کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے اور آپ نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مدینہ کی موت اور دعا بھی روزہ اطہر کے قریب مانگی ہے. تو بس بخار اپنی جگہ ہے لیکن ظاہری علامات آپ کی موت کے ہیں. اب بابا بیچارہ گھبرا گیا. جیسے ہی سب سو گئے تو بابا نکلا، شدید بخار ہے اور نکلا. اب گروپ لیڈر نے دیکھا کہ بابا کہیں نکل گیا، پیچھے ہو گیا. بابا آگے، گروپ لیڈر پیچھے پہنچ گیا روزہ اطہر پہ اور وہاں رو رو کے کہا یا رسول اللہ اسی دفعہ چھوڑ دے، پھر آ جاؤں تو پھر اسی دفعہ چھوڑ دے کہ بیوی بچے دیکھ لوں، بس پھر آ جاؤں، پھر بہت صحیح ہے، اسی دفعہ مجھے چھوڑ دیا جائے. تو ایسی تمنا نہ ہو. صحابیات کی تمنا ہو، پکے دل کے ساتھ ان کی تمنا ہوتی تھی. تو ام حرام بڑی خوش ہوئی، حضور نے مجھے شہادت کی خوشخبری دی ہے. اور پھر تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے
کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، یہ وہ دور تھا، تو اس دور میں سمندری سفر کشتی کے ذریعے صحابہ کرام بھی تھے، صحابیات بھی تھیں، یہ زیر سفر تھے، سمندری سفر پہ تھے کشتی میں۔ ام حرام نے یہ واقعہ سنایا، حضور حیات تھے اور میرے گھر تشریف لائے تھے، اس نے اس وقت مجھے پیشن گوئی وہ کی تھی کہ ایسے سفر ہوگا، اور میں نے پھر دعا کی، درخواست کی تھی، حضور نے فرمایا تھا آپ ان میں سے ہو گئی، اور اے لوگوں یاد رکھو شاید مجھے سفر میں موت بھی آئی گی، کیونکہ حضور نے مجھے فرمایا تھا۔ اور تاریخی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب سمندری سفر ختم ہوا، کشتی کنارے پہ پہنچی، لوگ اتر گئے، وہاں آس پاس کے لوگ تھے، ان کے ساتھ سواریوں پہ سوار ہو گئے، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گر گئی اور جام شہادت نوش کر گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، بالخصوص عورت ایک کمزور جنس ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کی گئی ہے تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، وعماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور وہ زیر پرورش بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں، تمہاری بیوی کے ہاتھوں سے شور سے ہو کے آئی ہوں، اللہ تی دخلتم بہن، وہ بیویاں جن کے ساتھ تمہاری ازواجی تعلق ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور وہ بیویاں جو صرف نام کی بیوی ہو گئی، ازواجی تعلق نہیں بنا، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلبی حقیقی بیٹے ہوں، ان کی بیویوں سے بھی یعنی اپنی بہوں سے بھی نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں لائے ایک ہی زمانے میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار سب کو نصیب فرما، حاضرین میں جس جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہو اپنے فضل سے پوری فرما، یہ مدرسے کی زمین کے حوالے سے بھی دعا فرما، یا اللہ یہ حاجت ہماری حل فرما، اے اللہ غیب سے مدد فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اخلاص کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا اللہ، کرمک یا اللہ، کرمک